بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنعن اور مؤنن، حدیث مردود کی 6 اقسام کا تذکرہ ہو چکا ہے، جن سے کہ مردود ہونے کا سبب اسناد سے راوی کا حذف اور ساکت ہونا تھا۔ کہتے ہیں اب تک ہم حدیث مردود کی 6 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ ان حدیثوں کے رد ہونے کی وجہ کیا تھی کہ کہیں سند میں راوی حذف ہے یا پھر وہ ایک ہی بات ہے، کہیں سے سند سے راوی حذف ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا منقطع، معلق، معضل، مرسل، ان سب میں کیا ہوا کہ کہیں مدلس، ان سب میں کیا تھا کہ راوی کو کہیں نہ کہیں سے حذف کیا گیا تھا۔ تو وہ اس لحاظ سے قسمیں تھی، کس لحاظ سے؟ حدیث کے مردود ہونے کی اقسام کس لحاظ سے؟ راوی کے حذف ہونے کے لحاظ سے، ساکت ہونے کے لحاظ سے۔ جب کہ معنن اور مؤنن، ان میں اختلاف ہے کہ یہ منقطع کی انواع میں سے ہیں یا متصل کی۔ منقطع کس سے کہتے ہیں؟ جس کی سند سے راوی حذف ہو۔ اب تک ہم نے وہ پڑھی ہیں جن میں سند سے راوی حذف ہوتا تھا، تو وہ حدیث کی کہ مردود ہونے کی قسمیں تھی کس لحاظ سے؟ راوی کے حذف ہونے کے لحاظ سے۔ اب یہ جو ہے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ منقطع کی اقسام ہے یا متصل کی۔ منقطع کی اقسام ہے یا منقطع کون سی ہوتی ہے؟ اس سے راوی حذف ہو۔ متصل کون سی؟ میں راوی کہیں سے حذف نہ ہو۔ اس لیے میں نے ان کا یہ کتاب کے مصنف کہہ رہے ہیں، میں نے ان کا الحاق مردود کی اقسام سے کرنا مناسب سمجھا ہے۔ ان کو میں نے کس کے ساتھ ملایا ہے؟ مردود کی اقسام کے ساتھ، حدیث مردود کی اقسام کے ساتھ۔ مردود کا معنی کیا تھا؟ رد کرنا، چھوڑ دینا کسی چیز کو، اس کو قبول نہ کرنا، اس کو مردود کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اور معنی میں سمجھتے ہیں، او مردودہ کہتے ہیں، بہت سخت گل کی ہے۔ تو یہ یہاں پہ اردو میں اس معنی میں بھی ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، آپ نے کہا فلانا مردود ہے بھائی، تو یہ مطلب عام یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ معنی ہم نے مراد لینا جو ہمارے عرف میں لیا جاتا ہے۔ بھائی تو بہت پیڑا بندہ ہے، آپ بہت کو اس طرح کی بات کر دی، اتنی غلط بات کہی ہے اس نے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کس کے ساتھ ملایا ہے؟ مردود کی اقسام کے ساتھ۔ اس کو ملانا مناسب سمجھا کیونکہ ان سب کا سبب بھی راوی کا منقطع ہونا ہے۔ یعنی جو منقطع کی اقسام ان میں کیا ہوتا ہے؟ راوی کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو یہ معنعن جسے کہا ہے تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ راوی کو کہیں راوی کا انقطاع ہوتا ہے، راوی منقطع ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے اس کی وجہ آگے پڑھتے ہیں۔ تعریف لغوی تعریف معنعن جو ہے یہ ان فعل سے انا فعل سے مفعول کا صیغہ ہے۔ انعن یعنعن انعنتن فہو معنعن وانعن یعنعن انعنتن فذاک معنعن فذاک معنعن کیا ہے؟ یہ انعن سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بات کرتے ہوئے لفظ ان کا استعمال کرنا۔ والوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ آپ بات کرتے ہوئے ایک لفظ کو بار بار بولتے ہیں، وہ تکیہ کلام ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو اس طرح کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے ان کا لفظ بولے، اور یہ نہ بیان کرے کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی، اس نے مجھے خبر دی، اخبرنی، حدثنی، حدثنا کے لفظ نہ بولے بلکہ ان کے الفاظ بولے۔ تو اس حدیث کو جب راوی روایت بیان کرے تو اس وقت فلان ان فلان کا انداز اختیار کرے۔ کیا انداز اختیار کرے؟ کہ فلان نے فلاں سے روایت کیا، یہ نہ کہے کہ فلاں نے بتایا مجھے، اس نے مجھے حدیث سنائی، اس نے مجھے خبر دی، میں نے فلاں سے حدیث سنی، سمیت حدثنی اخبرنی کے لفظ نہ بولے بلکہ فلان و فلان کے الفاظ بولے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے۔ امام ابن ماجہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، ہمیں بیان کی حدیث عثمان بن ابی شیبہ نے، حدثنا انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی معاویہ بن ہشام نے، حدثنا سفیان، اور انہوں نے کیا کہا کہ مجھے حدیث بیان کی کس نے؟ سفیان نے، ان اسامہ بن زید، اسامہ بن زید سے، ان عثمان ابن عروہ، عثمان بن عروہ سے، ان عائشہ۔ اس سند میں کتنی دفعہ ان آیا ہے؟ 3 بار آیا ہے۔ ان اسامہ بن زید، ان عثمان بن عروہ، ان عائشہ۔ قالت
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں ان پر جو دائیں طرف والے ہوتے ہیں، صفوں کے دائیں جانب جو کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر اللہ اور اس کے فرشتے دائیں جانب بھیجتے ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام نے دائیں طرف کو پسند کیا، تو جیسے مثلا حدیث میں آتا ہے کہ حضور جب مجلس لگی ہوتی کسی کو کچھ عطا فرماتے ہیں تو دائیں طرف والوں کو پہلے دیتے ہیں، تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے ہیں۔ دائیں پھر وہی ہوئے جو جہاں سے مجلس کی ابتدا ہو رہی ہے اس کے جو دائیں طرف ہے وہ رسول اللہ کی جو دائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ پھر کدھر سے شروع ہوئے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح حضور کی مجلس لگی تھی اور سرکار نے کچھ عطا فرمایا، تو دائیں طرف نا حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے جو چھوٹے تھے عمر کے، اور دوسری طرف بائیں طرف بزرگ صحابہ بیٹھے تھے، ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے انہیں کچھ دینا چاہا تو فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ان کو دے دوں، بڑے ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ حضور آپ کا بچا ہوا ہو تو میں کسی اور کو نہیں دوں گا، بے شک بڑے ہیں تو بڑے ہوں گے، نصیب تو ہمارے ہیں، آپ ہماری دائیں جانب، ہم آپ کے دائیں جانب سے یہ تو میں ہی لوں گا۔ تو یہ اس حدیث میں 3 دفعہ لفظ کیا آ گیا؟ ان کا لفظ ہے۔ تو اس حدیث میں جس میں راوی ان کے ساتھ روایت کر رہا ہو اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ معنعن بولتے ہیں۔ یہ متصل کی قسم ہے، یہ منقطع کی قسم ہے۔ اس میں یعنی اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے، اس میں سارے راوی جو اس حدیث میں ذکر تھے، اس کی سند میں جتنے راوی تھے وہ سارے انہوں نے بیان کیے ہیں یا کوئی راوی درمیان سے حذف کیا ہوا ہے؟ یہ متصل حدیث ہے یا منقطع ہے؟ بعض کا قول یہ ہے کہ جب تک سند کا متصل ہونا واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو متصل نہیں کہیں گے بلکہ یہ روایت منقطع کہلائے گی۔ جب تک سند کا متصل ہونے کی وضاحت نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، تو اس وقت تک اس کو منقطع کہیں گے۔ جمہور محدثین اور فقہا اور اصولیین، اصحاب فقہ اور اصولیین، اصولیین کون ہوتے ہیں؟ اصول فقہ اور اصول حدیث کے جو علماء انہیں اصولی کہتے ہیں، اور جو صرف فقہ پہ کام کرنے والے انہیں اصحاب فقہ کہتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ یہ چند شرائط کے ساتھ متصل کہلاتی ہے، یہ حدیث متصل کہلاتی ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، اور یہی صحیح قول ہے اور اسی پر عمل چل رہا ہے، جس میں سے 2 شرطوں پر اتفاق ہے اور باقی شرطوں میں اختلاف ہے۔ جمہور محدثین نے کیا کہا، اس حدیث کو کیا بولیں گے؟ متصل، لیکن کچھ شرائط اگر پائی جائیں گی تو متصل کہیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لفظ ان انا سے روایت کرنے والا لفظ راوی مدلس نہ ہو، اور جس کی عادت ہے کہ اپنے سے اوپر کے راوی کو حذف کر دیتا ہے، مدلس نہ ہو، تدلیس کرنے والا نہ ہو۔ مدلس یہ اس میں فاعل ہے، حدیث ہے مدلس، حدیث کی قسم جہاں پہ آئی ہے پیچھے جو مرسل خفی اور سے پہلے مدلس، اور یہ جو راوی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ مدلس۔ ان انا سے روایت کرنے والا مدلس نہ ہو، شاگرد اور شیخ میں بعض کی بعض سے ملاقات ثابت ہو، جس شیخ سے وہ حدیث لے رہا ہے ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ مثلا یہاں پہ اس حدیث میں جو سفیان نے فرمایا ہے کہ ان اسامہ بن زید، یہ سفیان جو ہے ان کی اسامہ بن زید کے ساتھ ملاقات ثابت ہو، جس سے وہ ان کے ساتھ حدیث روایت کر رہا ہے اس سے ان کی ملاقات کیا ہو؟ ملاقات ثابت۔ ایسے اسامہ بن زید کی عثمان بن عروہ سے ملاقات ثابت ہو، عثمان بن عروہ کی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ثابت ہو، تو پھر یہ حدیث متصل کہلائے گی۔ ایک تو راوی جو ہے اس کی تدلیس وہ نہیں کرتا، تدلیس میں مشہور نہیں ہے، مطلب ہے کہ وہ کبھی راوی کو حذف کرنا اس کی عادت نہیں ہے، اور دوسرا وہ جس سے شیخ سے اس نے روایت کیا اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کیا ہے؟ متصل ہے۔ کیا ہے؟ ان کے ساتھ روایت کیا لیکن حدیث متصل ہے۔ باقی وہ شرائط جن کے موجود ہونے میں اختلاف ہے وہ ان 2 شرطوں کے علاوہ ہیں: راوی کے اپنے شاگرد کی اپنے استاد سے ملاقات ثابت ہو، اور ان کی صحبت بھی طویل ہو، کافی عرصہ اکٹھے رہے ہو، اس استاد سے کافی عرصہ پڑھا ہو، اور روایت میں استاد سے اس شیخ سے روایت کرنے میں وہ راوی معروف بھی ہو، مشہور بھی ہو۔ کیا؟ جس شیخ سے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت ہو، اور اس کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ
لمبا عرصہ رہی ہو، صحبت طویل ہو، اور روایت میں اس شیخ سے روایت کرنے میں یہ راوی مشہور بھی ہو کہ یہ اس سے روایت لیتا ہے۔ ملاقات کا ثابت ہونے سے امام بخاری، علی بن مدینی اور دیگر محققین علماء کا قول یہی ہے کہ شاگرد کی شیخ سے ملاقات ثابت ہو۔ صحبت کا طویل ہونا، علامہ ابو المظفر سمعانی کا یہ قول ہے کہ استاد اور شاگرد جو اپنے استاد سے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اس استاد شاگرد میں طویل عرصہ صحبت رہی ہو۔ روایت میں معروف ہونا، ابو عمر دانی کا یہ قول ہے کہ شاگرد کا اپنے شیخ سے جس سے وہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے اس سے اس کا روایت کرنا بھی مشہور ہو تو پھر اس کی روایت متصل شمار ہوگی۔ پہلے دو شرطیں کیا کہی تھی؟ انا کرنے والا مدلس نہ ہو، اور اس کی اپنے شیخ سے ملاقات ثابت ہو، اور ملاقات طویل عرصہ رہے، اور اس کے جس شیخ سے وہ روایت کر رہا ہے ان کے ساتھ اس کی ملاقات معروف اور مشہور ہو۔ مؤنن کی تعریف، یہ اننا سے اس میں مفعول کا ذکر، اننا یؤنن تأنینا فهو مؤنن، واننا یؤنن تأنینا فذاک مؤنن۔ یہ وہ راوی جو کہ گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے انا کے الفاظ زیادہ بولتا ہو۔ اصطلاحی تعریف، راوی کا یہ کہنا حدثنا فلان ان فلانا قال، یا انا یہ چھوڑ گئے، کسی نے کہا یوں حدیث روایت کی کہ حدثنا فلان، ہمیں فلان نے حدیث بیان کی، کیسے کہ ان فلانا قال، فلان نے یوں کہا ہے، وہ کیا ذکر کرے؟ حدثنا سمعت، اور سمعت یا حدثنا یا اخبرنی کے لفظ نہ بولے بلکہ کیا بولے؟ ان فلانا قال۔ امام احمد اور علماء کے گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ منقطع ہے جب تک کہ اس کا اتصال واضح نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی سند منقطع ہے جب تک اس کا اپنے اتصال سند کا متصل ہونا واضح نہ ہو جائے، جبکہ جمہور علماء کی رائے ہے کہ ان کا حکم عن کی طرح ہوتا ہے،